السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور اس شکر کی ادائیگی میں ہمیں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور آخری عشرہ قریب آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی بہت عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے ترغیب دلاتے. لہذا جہاں سارا مہینہ بہت بابرکت ہے، وہاں خاص طور پر آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رمضان سے پہلے کا وقت، رمضان کے شروع ہونے کے بعد دونوں میں فرق ہونا چاہیے. یعنی رمضان میں عبادات بڑھ جانی چاہیے اور رمضان میں جو عبادات بڑھ جاتی ہیں پھر ان میں خاص طور پر آخری عشرے میں جب داخل ہوں تو مزید بڑھ جانی چاہیے. یعنی یہ ہم سب خود فرق رکھیں کہ میں رمضان سے پہلے کیا کرتی تھی، رمضان شروع ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا شروع کیا، اور اب آخری عشرے کے لیے میری کیا تیاری ہے، اس میں نے مزید اپنی عبادت میں کیا اضافہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے، یعنی اپنے بچوں کے گھر کا دروازہ بھی جا کے کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں. یعنی خود جاگنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جگائیں، بچوں کو بھی تلقین کریں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو تو رات کو تہجد پڑھے اور اس میں خوب محنت کرے اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائے اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں. تو گویا کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں. راتیں تو ہیں ہی کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے آخری عشرے میں، کسی ایک طاق رات میں، تو سارا عشرہ ہی اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات فضیلت کی رات ہے، اور ممکن ہو تو کام سے چھٹی بھی لے سکتے ہیں تاکہ عبادت کے لیے مزید یکسو ہو جائیں. تراویح و تہجد میں جتنا قیام اب کر رہے ہیں اس کو انکریز کر دیں اور دن کو بھی تلاوت میں اضافہ کر لیں، اور گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں. اگر ہو سکے تو گھر والوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات کر کے ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت بتا کر انہیں اس کے لیے تیار کیا جائے. اب دیکھیے کہ ہم جتنا بھی اپنا وقت گزارتے ہیں مختلف کاموں میں، اس میں بہت سارا حصہ ایسے کاموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو واقعی ضرورت نہیں ہوتے، یعنی جو ٹائم ویسٹرز کہہ لیں، یعنی آپ ان کا کفارہ کسی طرح ہو نہیں سکتا جو ہم نے ضائع کر دیا ہے. ہاں اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اسے ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس لیے ان دنوں میں خصوصی توجہ کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے شروع کریں گے. قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کی تجدید کر لیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے رب مجھے ایسی تمنا سے محروم نہ کرنا کہ جو میرے دل کو خوشی سے بھر دے، اور وہ خوشی قرآن کی خوشی ہو، یعنی قرآن پڑھ کر میری خوشی میں اضافہ کر دے.
اور مجھے ایسی توبہ نصیب فرما جو میرے غم اور پریشانیاں دور کر دے، اور نیک کاموں کی ایسی توفیق عطا فرما جو میرے لیے خیر اور بھلائی کے راستے آسان کر دے، میرے راستے روشن کر دے، اور ایسی برکت عطا کر کہ جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے، اور ایسا عمل نصیب فرما جو تجھے راضی کر دے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، یعنی بہت سے سبق ہیں۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس جگہ یہ دودھ بنتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اور تمہیں کیا ملتا ہے، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اس میں بڑے سبق ہیں۔ جو انسٹنٹ سبق نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کو ماحول اچھا نہیں ملتا، جیسے یوسف علیہ السلام کے آس پاس ماحول اچھا نہیں تھا، لیکن وہ دودھ کی طرح صاف ستھرے تھے اور پھر دوسروں کے لیے خوشگوار تھے۔ ہر موقع پر خیر کی بات نکالتے ہیں اپنی زبان سے، ہر موقع پر احسان کرتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین۔ ہم ہر وقت ماحول کا، حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہماری تربیت نہیں اچھی ہوئی، ہم اچھے کیوں نہیں کیونکہ ہمارے پاس مواقع نہیں، ہم اچھے کیوں نہیں کیونکہ ہماری صحت اچھی نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تراش کیے رکھتے ہیں اپنی غلط کاریوں کا۔ لیکن جو اچھا بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر اور بھی سبق ہیں بے شمار، کس طرح یہ مسخر ہے۔ گائے کو تصور میں لائیے، کیسے وہ کھڑی رہتی ہے اور مالک دودھ نکالتا رہتا ہے، جو اس نے نہیں پینا، اس نے اس میں سے قطرہ بھی نہیں لینا، پورے کا پورا دوسروں کے فائدے کے لیے۔ اس بیچاری کو اتنا کھانا پڑتا ہے، 4 پیٹ ہوتے ہیں اس کے تاکہ وہ دودھ بنا سکے۔ ایک پوری مشینری، ایک کارخانہ ہے جس میں انسان کے فائدے کی چیز بن رہی۔ انسان اتنا ناشکر ہے کہ ایک جانور ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اور ہم دودھ پہ دودھ پیتے جاتے ہیں اور دودھ کی پروڈکٹس کھاتے جاتے ہیں، اور بنانے اور بھیجنے والے کو یاد ہی نہیں کرتے، شکر ہی نہیں ادا کرتے، اور اتنا خوشگوار کہ گلے میں اٹکتا بھی نہیں، اور بے شمار فائدے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو۔ اللہ نے تمہاری صحت کے لیے چیزیں پیدا کی تھی اور تم اس سے نقصان دہ چیزیں بناتے ہو، اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، دوسرے استعمال بھی ہوتے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ دودھ والے جانوروں کے بعد پھلوں کا ذکر، کہ یہ اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں نا۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں گھر بنا لو جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ وہی بمانا الہام ہے یہاں، کہ اس کے دل میں ڈال دیا، اس کو سمجھا دیا اس نے کیا کرنا ہے۔ اور شہد کی مکھی اس ڈائریکٹ
ملنے والے نالج کی وجہ سے وہ کارنامے کرتی کہ عقل دنگ رہ جاتی. ایسا گھر بناتی کہ انسان بھی نہ ایسا آرکیٹیکٹ بن سکے. اور پھر یہ کہ اس گھر میں وہ اتنے بے شمار خانے جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر، وہ اس کے رہنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے شہد بنا رہی ہوتی. اتنی محنت، ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے اور رس چوس کے لاتی ہے، قطرے سے بھی کم، تھوڑا تھوڑا کہ نظر بھی نہیں آتا جب وہ چوس کے آتی، اور پھر وہ تیار کر کے ہمیں مل جاتا ہے اور ہم وہ کھا پی کے شکر بھی ادا نہیں کرتے. یعنی جتنی محنت لگتی ہے شہد بنانے میں، اتنی محنت اگر انسان کرے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کے لیے اور بندوں کی خدمت کے لیے تو کہاں پہنچ جائے. تو سست اور سوئے ہوئے نکمے بیکار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ایک مکھی تم سے اچھی ہے جو شفا بخش چیز پروڈیوس کرتی ہے، اور تم لوگوں کے لیے بیماری کا باعث ہو اپنے رویوں اور اپنی باتوں کی وجہ سے، دوسروں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، یعنی مکھی کو اللہ نے حکم دیا. پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، جو راہیں تمہارے لیے متعین کیے نا انہی پر اڑو، نہ اوپر نہ نیچے. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. شہد کی مکھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتی، بہت سی خوفناک چیزوں سے گزرتی ہے، آندھیوں طوفانوں سے، دھوئیں سے، دھوپ سے، سردی گرمی سے، سب چیزوں سے، لیکن ہر چیز کو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے. ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی علم کا شہد بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اور اس کے لیے وہ سفر بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے. اور شہد جو ہے وہ اصل میں مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، اور مختلف چیزوں میں مشروبات میں ڈال کے بھی پیا جاتا ہے، اور جس چیز میں ڈالتے ہیں اس کا رنگ بہت تبدیل بھی نہیں کرتا. اور شہد میں ہر طرح کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہ اب ماہر جانتے ہیں کہ کس بیماری میں کتنا پینا اور کھانا چاہیے. پھر یہ کہ خود نہیں سڑتا، ہزاروں سال تک بھی صحیح سلامت رہتا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی پریزرو کرتا ہے. اور اگر شہد کی مکھی کسی ایسے علاقے میں جہاں بہت سی جڑی بوٹیاں ہوں تو وہ محض شہد نہیں ہوتا بلکہ بہترین دوا تیار ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ شہد میں شفا ہے. کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں زندگی میں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ دوسروں کے لیے راحت کا باعث ہو، وہ شفا کا باعث ہو؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا. جس نے زندگی دی ہے نا وہی مارے گا. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے. ارذل العمر کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ عقل کام نہ کرے، بول نہ سکے، کچھ بتا نہ سکے، کچھ سمجھ نہ سکے. یا پھر ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کر انسان ارذل العمر کو پہنچے. بعض جوان بھی ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. بعض لوگ ینگ ایج میں مینٹل النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے زندگی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے. اور ایک نیچرل پروسیس تو ہے ہی ارذل العمر تک پہنچنے کا کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی طویل عمر کی دعا کسی کو دے تو ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ دے، ورنہ بہت لمبی عمر جو ہے وہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اکرمہ کہتے ہیں جو شخص قرآن پڑھے گا وہ اس حالت میں نہیں پہنچے گا، یعنی ارذل العمر تک نہیں پہنچے گا. کیونکہ بہت سے اہل علم کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے کے باوجود بھی ان کا حافظہ، عقل، سب کچھ قائم رہتا ہے. بہت سے محدثین ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ جیے لیکن عقل حافظہ محفوظ. میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں جس پر کام کیا تھا، ابو طاہر السلفی، وہ 106 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا، اور جس دن وہ فوت ہوا تھا اس دن بھی سارا دن درس حدیث دے رہا تھا، اور عصر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد جیسے کام ختم کیا اور فوت ہو گیا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے باوجود بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. حفاظ اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے تو خاص برکت ہوتی ہے، لیکن حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت آ جائے اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اور اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے، تو جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ یہ سب اس رزق میں برابر ہو جائیں، کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے ہی رزق میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یہ جو تقسیم ہے نا یہ اللہ کی ہے، اس لیے اگر تھوڑا ملا ہے تب بھی راضی رہنا چاہیے، اور اگر زیادہ ملا ہے تو بھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کی بجائے وہ نعمتیں جو ہم پر ہوئی ہیں ان کو دیکھتے رہیں، کیونکہ جب اپنی نعمتیں نظر آئیں گی تو پھر شکر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ان کو استعمال کرنے کا بھی سوچیں گے، ورنہ توجہ کہیں اور رہے گی تو یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو فقیر ہونا کوئی عیب ہے اور نہ مالدار ہونا کوئی خوبی ہے، یہ سب تو اللہ ہی نے تقسیم کی ہے۔ تو اس لیے انسان کو صحیح سوچ اپنانی چاہیے رزق کے معاملے میں، لیکن عام طور پہ معاشرے کے اندر رزق کے معاملے میں بہت غلط خیالات پائے جاتے ہیں، جن کے پاس رزق کی کمی ہے ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جن کے پاس رزق کی زیادتی ہے ان کو ہر غلطی سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان احسانات میں سے ان نعمتوں میں سے ایک اسپاؤس کا ہونا، تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے ساتھی، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، اور پھر یہ کہ اس ساتھی کو جن سے انسان میں سے بنایا، اگر کسی دوسری جنس سے ہوتا تو یہ سکون اور موافقت نہ ہوتی، اور پھر صرف یہ نہیں کہ دونوں ساتھی بنے رہیں اور کافی ہے، اس سے تمہارے لیے بیٹے اور بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے۔ آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جو محبت بیٹوں کے بیٹوں سے ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ انسان کے لیے زیادہ اٹریکشن کدھر، تو اس نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، یعنی جو بڑھاپے میں ساتھ دیتی ہے اور سہارا بنتی ہے، اور پھر آگے ان کو اولاد دیتا ہے جو بڑھاپے میں ان کے لیے خوشی کا اور مسرت کا سامان بنتی ہے. اور دیکھا جائے تو شوہر کے لیے بیوی کا ہونا ہی ایک نعمت ہے، لیکن نیک بیوی ہو تو وہ اصل نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ دنیا ساری کی ساری متاع اور اس کی بہترین متاع جو وہ نیک بیوی ہے. اور کسی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے، کیونکہ اس پر اولاد کی تربیت کا انحصار ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں. پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی کہ اللہ اور ان کے معبود برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کی ہے، ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پہلی مثال میں اختیار ہونے یا نہ ہونے کا تقابل تھا، اب صفات کا تقابل ہے. تو قرآن میں مثالوں کے ذریعے بہت سی باتوں کو سمجھایا گیا ہے، اور ان مثالوں کو بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں، علم والے ہی سمجھتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس، یعنی ان کا علم صرف اللہ کو ہے. اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات ہے نا، قیامت کی بات ہے،
ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے اور لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور پھر کب قائم ہوگی اس پر اصرار کیا ہے، اور یہ اللہ نے چھپا دیا ہے. یعنی قیامت پوشیدہ امور میں سے ہے. اگر علم ہوتا تو ہم بڑے خلل کا شکار رہتے، کچھ کر نہ پاتے، کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے، دن گنتے، اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے منٹ رہ گئے ہیں. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، لا علم، کورے، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. انسان کی پیدائش اللہ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے. یہ حیرت انگیز واقعہ ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو دیا، بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، انسان نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا. یہ آنکھ، کان اور دل اللہ کے کلام کی پہچان کے لیے بھی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے لیے بھی چاہیے. اور ان تین اعضاء کا قرآن میں زیادہ ذکر آتا ہے، بارہا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ تینوں علم کے دروازے ہیں. اور ان اعضاء کا شکر یہی ہے کہ انسان کانوں سے وہ چیزیں سنے جو اس کی ہدایت کا باعث بنے، نظر سے وہ پڑھے دیکھے جو ہدایت کا باعث بنے، اور دل شکر گزار ہو ان نعمتوں پر اور غور و فکر کرے. کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں. بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. فضا میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، آپ کسی بھی چیز کو پھینکے تو وہ فوراً نیچے آئے گی، لیکن پرندوں کا اڑنا اور اس میں ٹھہر بھی جانا، وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہیں سے یہ فلائنگ کی ٹریننگ نہیں لی ہوتی، اللہ نے ان کے اندر ان بلڈ رکھ دی تخلیق کے ساتھ ہی. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے. گھروں کی قسمیں ہیں جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائی. تو یہاں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو خارجی اثرات سے بچاتی ہیں، دھوپ، گرمی، سردی، بارش وغیرہ سے. اور ان میں سب سے پہلے گھر، بارش ہو، سردی ہو، کیا کرتے ہیں فوراً گھر کے اندر. اور گھر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پتہ چل رہا ہے کہ گھر کیا ہے، سکنن، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ. تو ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم گھروں کو سکون کی جگہ بنائیں، کہ جہاں گھر میں رہنے والا ہر بندہ سکون پائے، وہ اس کے لیے خوشی کی جگہ ہو، اور لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان ہو. گھر کو جھگڑوں کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. اور گھروں کا احترام بھی ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے، نہ ہی کسی کا تجسس کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں سے پھر گھروں کا سکون خراب ہوتا ہے. اپنے بارے میں ہم سب غور کریں کہ کیا ہمارا گھر ہمارے لیے باعث سکون ہے، یا اس میں ہر وقت چیخنا، چلانا اور لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، کبھی پولیس کو بلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. کیا کر دیا ہم نے گھروں کو؟ ہم نے سکون گھروں سے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. ہر کوئی گھر سے نکلنے کی فکر میں. بچے جوان ہے تو گھر سے موو آؤٹ کرو، والدین کو چھوڑ دو. بیوی بیزار ہے شوہر سے کہ اب الگ کہیں جا کے رہو. تو اب سوال یہ پیدا تھا کہ سکون آئے گا کیسے؟ یہ صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آ سکتا ہے کہ صبر کریں، توکل کریں، انتظار کریں، اطاعت کریں، اللہ کا ذکر کریں. جن گھروں میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جن گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارا جاتا، وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے. اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے. سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک نعمت، سب چیزوں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. یہ نعمتیں کیوں یاد کرائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاؤ. اور نعمتوں کا زیادہ ہونا انسان کو مزید شکر گزار بناتا ہے. پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کی ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے. بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے ہدایت کے رستے پہ نہ چلیں. یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. جو شخص اللہ کی نعمت کا زبان اور دل سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن تو ہر آن شکر گزار ہوگا. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. بہت سے لوگ ان کو اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، یہ میں نے کیا، یہ میں لائی ہوں، یہ میں نے بنایا ہے.
لوگ جب نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اتنا کافی ہے مان لینا کہ اللہ نے دیا؟ نہیں، اس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو، اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑا کرتے تھے. تو قرآن نے یہاں مستقبل کی کچھ خبریں بتائی ہیں، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن کے بارے میں لوگوں کا رویہ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. پہلے وہ فرشتے جب آئے تھے جان لینے، اس وقت ڈگے ڈال رہے تھے اور معذرتیں کر رہے تھے، اور اب جب اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے، زیادہ دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے. یعنی دوہری محرومی، خود بھی حق کو ٹھکرانا اور اوروں کو بھی روک دینا. اور جس دن ہم انہی میں سے ہر امت کا ایک گواہ ان پر لا کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. یعنی قرآن میں انسانوں کی اصلاح، اخلاق کی تکمیل کی ہر تعلیم موجود ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، 3 بھلائیوں اور 3 برائیوں کے ذکر پر مشتمل. بھلائیوں میں سب سے پہلے عدل کا ذکر کیا گیا. عدل سے مراد فرائض کا ادا کرنا، اور پھر احسان سے مراد مستحبات ہیں، یعنی مستحب امور. ابن عباس کہتے ہیں عدل سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور احسان یہ ہے کہ انسان کا باطن ظاہر سے اچھا ہو، انسان کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو. یہ بھی کہا گیا کہ عدل سے مراد حق ادا کرنا اور احسان سے مراد حق سے زیادہ دینا ہے. اور اسلام ان 2 خوبیوں کا مجموعہ ہے کہ دوسروں کو حق بھی دو اور حق سے بڑھ کر بھی دو. عدل کا تو حکم ہے، جبکہ احسان کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے. عدل میں اپنی ذات میں عدل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل کرنا اور تمام لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ضروری ہے. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے، اپنے ساتھ انصاف ہے. اور احسان ہمارے معاشرے میں عموماً کسی ایسی نیکی کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرا بوجھ محسوس کرتا ہے، یعنی احسان جتانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو سر سے اتارنے کی جلدی ہوتی ہے. یا خود نیکی کر کے کسی پر احسان کیا جاتا ہے، جیسے کسی کو قرض دے دیا تو سمجھا کہ احسان کر دیا. اور یا پھر ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا لیکن اس نے دیکھو کیا بدلہ دیا، کیا سلوک کیا.
کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں کسی کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یا پھر کہتے ہیں مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں احسان ایک نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے جو احسان جتانے کے معنوں میں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں. اور احسان کرنا دراصل کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہے، حسین بنانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے بنا کر اس میں استحکام پیدا کرنا ہے. اور لغوی معنی کے لحاظ سے احسان برائی کے مقابل آتا ہے، یعنی جو کام انسان کرے اس کو خوبصورتی کے ساتھ کرے، نیکی کے درجے میں کرے. اور احسان کا درجہ جو ہے یہ عدل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جتنا اس کے ذمے واجب ہے اس سے زیادہ دینا، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کم لینا، یعنی لیتے ہوئے کم کی طرف توجہ اور دیتے ہوئے زیادہ کی طرف. اور پھر خاص طور پر تیسری بات جو یہاں کی گئی وہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عموماً ہم اپنے صدقہ خیرات اور نیکیاں اور بھلائیاں اور اخلاق کا مظاہرہ یہ سب غیروں کے ساتھ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں. چونکہ ہم غفلت برتتے ہیں یا ان کے حق کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو پر گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر یہاں رشتہ داروں کی بات کی ہے. اور پھر یہ کہ عموماً رشتہ داروں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو پھر ان کو دینے کا دل نہیں چاہتا، تو اپنے نفس کے خلاف جا کر احسان کرتے ہوئے وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہی دراصل نیک عمل ہے. اور ایسے نیک عمل انسان کو بہت عمدہ طریقے سے پے بیک کرتے ہیں. جن چیزوں سے روکا گیا ان میں سب سے پہلے فحشا ہے. فحشا ہر وہ گناہ ہے جس کو فحش خیال کیا جاتا ہے، جیسے بدکاری کرنا، محرم عورتوں سے نکاح کرنا، اسی طرح رشتہ داری توڑنا بھی اس میں آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی، یعنی ایک کھلا گناہ ہے. فحش کہتے ہیں کھلے گناہ کو، قباحت والا، جس کو برا سمجھا جائے، یعنی جن کو شریعت میں بھی اور عام حالات میں بھی، یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جن چیزوں کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کسی ایسی چیز کی عادت پڑ گئی ہے جو فحش میں آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر زنا یا لواطت اور یہ چیزیں نہیں بھی، لیکن آج کل جو فتنے ہیں ان میں سے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسس ہے ان تمام ویب سائٹس پر اور ان تمام ایپس پر جن کو دیکھنا بھی انتہائی فحش کا ارتکاب کرنے میں آتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز زندگی میں آ چکی ہے کسی کے بھی، تو پہلی فرصت میں یہ آیت سنتے ہوئے ایسی ویب سائٹس کو بلاک کر دے، ایسی ایپس کو ڈیلیٹ کر دے، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، نیکیاں کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اور پھر یہ نہیں کہ اس وقت میں پھر وہی موبائل لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے، بلکہ انسان خاص اس وقت میں جس میں یہ برائی ہوتی ہے اسی ٹائم پر کوئی نیکی کا کام شروع کر دے، اور کوئی اچھی کتاب پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کسی اچھے نیک دوست کے پاس چلا جائے، کسی نیک مجلس میں شریک ہو جائے. دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ منکر ہے. تو منکرات وہ برائیاں ہوتی ہیں جن کا عقل بھی انکار کرتی ہے اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہے. آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یعنی شریعت سے تو پتہ چلتا ہی ہے منکرات کا، لیکن اس کے علاوہ آپ کا دل بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی کی زندگی میں ایسی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہمت کے ساتھ، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ ان برائیوں کو چھوڑیں، اور استقامت کی نیت کے ساتھ دعا بھی کریں. اور برے کو برا کہنے سے عام طور پر برائی پھیلائی تو جا سکتی ہے لیکن مٹائی نہیں جا سکتی. تو صرف برا کہتا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کوشش کر کے اس کو چھوڑنا اور اس سے نکلنا ضروری ہے. اور بغی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، اور یہ ہے اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا، یعنی دوسروں پر ظلم کرنا، لوگوں کے جان، مال، عزت پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا. اور بغی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی سزا بھی جلد مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی، مثل البغی و قطیعۃ الرحم. تو مسلمان کی چونکہ جان، مال، عزت دوسروں پر حرام ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو گویا ایک آیت میں پورا دین سمجھ دیا گیا، اس میں تمام اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور برے اخلاق سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، یعنی اللہ کو گواہ بنا کے تم نے
قسم کھائی تو اب اس قسم کا پاس رکھو، لحاظ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ ذمہ داریاں بھی عہد ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو، کیونکہ جب انسان کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو اس میں بھی ایک طرح سے اللہ کو گواہ بناتا ہے، وہ بھی ایک اوتھ ہوتی ہے. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو. بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیز واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں ایک تشبیہ دی گئی ہے جو قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے. ضروری نہیں کہ ایسی عورت کہیں پائی جاتی ہو، جو بھی ایسا کرے گا چاہے عورت ہو یا مرد تو وہ ایک بہت ہی غلط کام کا ارتکاب کرے گا. مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے کہ ایسا انسان کتنا احمق ہو سکتا ہے کہ جو محنت کرنے کے بعد اپنی ہی محنت پہ پانی پھیر دے. تو قسم کھا کے توڑنا بھی ایسا ہی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. دنیا میں اختلافات جو ہیں یہ بطور امتحان ہیں. دنیا میں بعض اوقات حق اور ناحق ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے انسان کو ان میں فرق کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ اس میں امتحان رکھا جائے. یہ زندگی ہماری اور یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا اور اس امتحان میں نہ ڈالتا. لہٰذا چونکہ یہ ایک امتحان ہے اس لیے پھر مختلف ٹیسٹ رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اختلاف کا ہے. تو امت کا اختلاف، یہ گھروں کے درمیان اختلاف، یہ کسی انسان کے ساتھ آپ کا اختلاف، کیونکہ یہ تو روزمرہ کا کام ہے نا، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کریشن پلان کا حصہ ہے اور یہ ہوتا رہے گا. یہ اس میں انسان اختلاف کو مینج کرنا سیکھے کہ اختلاف رائے کے موقع پر مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور اس میں سے حق کو پہچاننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کہ اپنی خواہش کو ایک طرف رکھنا ہے، اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم سزا کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی قدموں کے پھسلنے کا خوف تو انسان کو ہمیشہ رہتا ہے. تو حق کے راستے پر کوئی کتنا بھی ثابت قدم کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ خوف رہتا ہے اور ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اچھی بیلنس باڈی رکھتے ہوں اور بہت قدم جما کے چلتے ہوں اور بہت اچھی طرح، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ پھسلے ہی. اور اگر کوئی پھسل کے اپنی ٹانگ توڑ بیٹھا ہو یا کچھ، تو اس کو تو ساری زندگی کے لیے ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ میں کہیں پھر نہ پھسل جاؤں. تو اسی طرح ایک فزیکل پھسلن ہوتی ہے اور ایک مانوی طور پر انسان جس دین کو حق سمجھ کے، جس کام کو حق سمجھ کے اختیار کرتا ہے، پھر کبھی کبھی اس کا نفس اس کو اس سے پھسلا بھی دیتا ہے. اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بعض اوقات قسم کھانے کے بعد بھی، یا قسم ایسے موقع پر کھا لیتا ہے جہاں پر نہیں کھانی چاہیے، اور وہ نفس کی پھسلن ہوتی ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کر لیتا ہے. اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. انسان کو اپنے اچھے عمل کا نتیجہ فوراً نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے. اگر تکلیف کے باوجود کوئی حق پر جمع رہتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر، بڑا اور ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے صبر کے ساتھ انسان زندگی گزارے، چاہے کتنی بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، اسے اس کا اجر کل ضرور ملے گا. عقل مند وہ نہیں جو آج کے فائدوں کو ترجیح دیتا ہے، عقل مند وہ ہے جو حقیر فائدوں کی بجائے باقی اور قیمتی چیز کو ترجیح دیتا ہے، یعنی آخرت کے فائدے کو، کیونکہ وہاں کا فائدہ کبھی بھی زائل نہیں ہوگا.
جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو کوئی نیک عمل کرے، عمل عملا صالحا، کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. پاکیزہ زندگی چاہیے تاکہ پاکیزگی میں موت آئے اور پھر آئندہ بھی خیر ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ نیک اعمال سے. اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے. جیسا انہوں نے کیا ہوگا اسی درجے کا ان کو اجر ملے گا. حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اس سے مراد حلال روزی، قناعت، کہ جس حال پہ اللہ نے رکھا اس پہ راضی رہنا، خوش رہنا، میرے پاس بہت ہے. سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ ساری بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، یقیناً فلاح پا گیا وہ جو اسلام لے آیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، امن میں آ گیا، اور اس کو کافی رزق دے دیا گیا، اور اللہ نے اس کو قناعت عطا کی اس پر جو اس کو عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی. ضروری نہیں کہ دنیا کا بدلہ کسی مادی شکل میں ہو، پیسے یا اچھے گھر یا اچھی گاڑی کی شکل میں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو قناعت اور اطمینان اور سکون اور ایمان کی لذت اور بشاشت جو دل میں ہوتی ہے، یہ حیات طیبہ ہوتی ہے. ورنہ بڑے محل میں بھی انسان رہتا اور دل بجھا ہوا ہو تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، وہ بیکار ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ کسی مومن پر ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایک نیکی بھی جو آپ نے کی وہ کم نہیں کرے گا. انسان کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں رزق دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن کافر کو اللہ نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی کوئی نیکی بھی باقی نہ ہوگی، سب دنیا میں ہی صاف ہو چکا ہوگا. تو بہرحال ہمیں سعادت اور بدبختی، خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معیار کہاں سے ڈھونڈنا چاہیے؟ دنیا سے نہیں، قرآن سے، کہ اصل خوش قسمت کون ہے اور بدقسمت کون ہے. ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں خوش قسمتی اور بدقسمتی کو؟ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں. جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، عمل صالح کی توفیق ہو جائے، وہ سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب نہیں وہ اس کے برعکس ہے. تو سعادت مندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور نیک اعمال کرنا ضروری ہے. اور زندگی کی خوشی اور سکون جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کی پہچان میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے، چاہے انسان اس میں تھکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے دن کے روزے اور مشقتوں کے بعد رات تراویح میں ایکسٹرا تھوڑا قیام کر کے جو سکون کی نیند آتی ہے، کیا وہ عام دنوں میں آتی؟ عام دنوں میں ویسی نیند نہیں آتی. یعنی کہ میں حیران ہوتی کہ بعض اوقات ہے کہ پہلو پر جو بھی نیند کا ٹائم ہے وہ آدھا گزر چکا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے. تو بہت سے لوگ سونے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش بھی کر کے دیکھیں کہ نیند نہ آ رہی ہو تو پھر بستر پہ نہ لیٹیں، کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حضور قیام کریں، اور جب قیام میں تھک جائیں تو جا کے لیٹیں، پھر دیکھیں نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ نیند لانے کا نسخہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر جتنا بھی تھکائیں گے اس کے بعد اتنی ہی لذت پائیں گے. ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ سے زیادہ خوشحال زندگی گزارنے والا کوئی نہیں دیکھا. حالانکہ وہ قید میں تھے، ان کا دل خوش و مسرور، دلیر اور مضبوط تھا، اور ان کے چہرے پر نعمت کی رونق واضح نظر آتی تھی. یعنی قید و بند اور مشقت میں ہوتے ہوئے بھی ان کا چہرہ پر نور تھا، کیونکہ اصل خوشی دل کی خوشی ہے. فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں تاکہ وسوسے نہ آئے آپ کو اور قرآن صحیح سمجھ میں آئے. تو استعاذہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے. بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا جو ایمان لا کر توکل کرنے والے. تو توکل کے کئی فائدے ہم نے پڑھے، ان میں سے ایک اور ایڈیشن کر لیں کہ انسان کا رب پر توکل شیطان کو فیل کر دیتا ہے. یعنی انسان کو ایسے گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا جس سے وہ توبہ نہ کرے. یعنی غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن شیطان کا تسلط ان پر نہیں ہوتا. تو گویا شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچاؤ کے دو اسباب یہاں بتائے گئے. ایک ہے
اللہ پر ایمان اور دوسرے ہے اس پر توکل. بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں. یعنی جو لوگ حقائق قبول نہیں کرتے، شیطان ان کو اوہام میں مبتلا کر دیتا، وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یہ کہتے ہیں بے شک آپ تو خود گھڑ کر لانے والے ہیں بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتا ہے تو وہ اس کی حکمت کو خوب جانتا ہے، اس کی مصلحت کو جانتا ہے، لہٰذا کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں. جو لوگ اپنے اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی حق سامنے ہے، یہ ایک نفسیات ہوتی، غور کیجئے گا. آپ بعض اوقات آپ کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، مثلاً کلاس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا جو لوگ کلاسز میں جاتے ہیں ان کے اندر یہ اور یہ اور یہ عیب ہے. بتائیے کون سا انسان عیب سے خالی ہے، کمزوری سے خالی؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن درست ہے کہ چونکہ وہ فلاں درس میں جانے والا ایک شخص، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے لہٰذا میرے لیے اب ضروری نہیں کہ میں قرآن سنوں؟ دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں بھی نہ آؤں تو یہ میرے لیے برحق ہے.
اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، کہتے ہیں، سنا کبھی؟ یہ سب سے عام عذر ہے ان کا. دیکھا ہے ہم نے جو لوگ نمازی ہیں وہ کیا کرتے، حج پہ نہیں جاتے، فلاں حاجی صاحب یہ کرتے ہیں. تو یہ شیطان نے ایک عام چیز سجھا دی ہے لوگوں کو کہ جو کام خود نہیں کرنا یا اس کے کرنے کو دل نہیں مانتا، تو جو کر رہا ہو اس کو بھی بے وقوف ثابت کیا جائے، اس کے اندر عیب نکالے جائے، الزام تراشی کی جائے، اس پر تنقید کی جائے، تاکہ ہم اپنے ضمیر کو تھپک سکیں، مطمئن کر سکیں کہ ہم نہ کر کے زیادہ اچھے ہیں. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو. تو اس میں نزول قرآن میں تدریج کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے. اور اس سے خاص بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ثابت قدم رہنے کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے. یعنی آپ دین پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک انسان یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے. عربی زبان سیکھنا بھی ایک عبادت ہے کیونکہ یہ قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یہ واضح عربی زبان ہے. لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے ہر طرح کی زبانیں سیکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بتائیے کیا چائنیز زبان سیکھنا آسان ہے؟ لیکن آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کا فیوچر چائنیز زبان سیکھنے میں ہے. یعنی اگر دنیاوی طور پہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مینڈرین سیکھنی ہوگی. تو اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارا بزنس فلرش کرے گا، ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی، لیکن جس سے ہماری جنت بنے گی اور ہمارا مستقبل ہمیشہ کے لیے سنور جائے گا، اس کے لیے اگر ایک زبان سیکھنی ہے، اور اگر ساری زبان نہ بھی سیکھے تو ڈائریکٹ قرآن ہی کی عربی سیکھ لیں، تو یہ کچھ کم نفع کا سودا نہیں ہے. توجہ کی ضرورت ہے. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو مانتے ہی نہیں حق کو، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں. جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس چیز پر پکڑتا ہے جس پر انسان دل سے راضی ہوتا ہے. بعض اوقات اگر دل سے آپ راضی نہیں اور آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے کسی چیز پر، جیسے حرام کھانے پر، آپ راضی ہی نہیں اس پر، جیسے مردار یا کوئی اور اسی طرح کی چیز، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز پہ مجبور کر دیا جائے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں. اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے جو حق کو پہچان جاتے ہیں لیکن پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس سے پھر جاتے ہیں. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، شرح صدر کے ساتھ کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اصل ایمان وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو کہ میں بالکل صحیح رستے پر ہوں، اللہ کو ایک مان کر اور آخرت کا یقین کر کے. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. انبیاء کو جھٹلانے کا بہت بڑا سبب دنیا کی محبت ہے، دنیا کو ترجیح دینا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. اللہ اکبر. غافل انسان کب ہوتا ہے اپنی آخرت سے، اپنے انجام سے؟ جب وہ دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، دنیا اس کی پرائرٹی بن جاتی، ترجیح بن جاتی ہے، وہ دنیا کا غم آخرت سے زیادہ رکھتا ہے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر دل، آنکھیں، کان یہ سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں حق کو پہچاننے کے لیے. کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی دین میں امتحان آیا، گھروں سے نکال دیے گئے یا خود نکلے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں مسلسل محنت کرتے رہے اور صبر سے کام لیا. کیونکہ بعض اوقات انسان دین کے لیے قربانی تو کر بیٹھتا ہے لیکن پھر پچھتانا بھی شروع کر دیتا ہے، یا اس پہ اس کے ریگریٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو اپنی مظلومیت کی داستان سناتا ہے. دیکھیے جو تکلیف اللہ کے راستے میں پہنچی ہے نا، اس کا شکوہ بندوں سے نہ کریں،
سمجھ آ گئی؟ جو تکلیف دین کے راستے میں پہنچی ہے اس کا شکوہ بندوں سے نہ کریں، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے آپ نے تکلیف اٹھائی نا. تو اب بندے کیا کریں گے؟ آپ کو اس پہ بندوں سے اجر چاہیے یا بندوں سے تسلی چاہیے؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جس دن ہر شخص، اس میں ہم شامل ہیں، جس دن ہر شخص کل نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے سے الزام ہٹائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو گویا قیامت کے دن ہر انسان صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا، دوسروں کی فکر چھوڑ دے گا. آج دنیا میں ہمیں اپنے سوا ہر ایک کی فکر ہے، کبھی کسی کا غم لگا ہوا، کبھی کسی کا لگا ہوا، کبھی کسی کی فکر کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب بھول جائیں گے، صرف اپنی فکر لگ جائے گی، صرف اپنی ذات کے دفاع کے لیے بہانے سوچے گا اور عذر بہانے کرے گا، لیکن وہاں تو وہی ملے گا جو یہاں سے کر کے جائیں گے. اس لیے فکر ہونی چاہیے یہاں عمل کرنے کی کہ کچھ کر لیں، کچھ کما لیں، اور رمضان کمائی کا بہترین موقع ہے. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن والی اور اطمینان والی تھی. اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بستی سے مراد یہاں مکہ ہے
اور بستی والے اہل مکہ ہیں، یہ لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے. حرم کی وجہ سے چاروں طرف سے اللہ کا رزق ان کے پاس پہنچتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، وہ کیا ناشکری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی، ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا، اور باہر سے کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ آتی تھی. تو یہ واضح مثال ہے کہ ناشکری کی سزا کیسے ملتی ہے انسان کو دنیا میں بھی. اور لباس الجوع والخوف، لباس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ قحط کے آثار ان کے اوپر نظر آتے تھے جیسے جسم پر لباس نظر آتا ہے، یعنی ان کے چہرے پر بدحالی اور ان کی کمزوری اور رنگت کی خرابی اور بری حالت وہ بہت آبویس تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے امن کا لباس پہنا دے اور جسے چاہے خوف کا لباس پہنا دے، اور اس لباس کو پھر کوئی اتار نہیں سکتا. تو کفران نعمت وہ دروازہ ہے جو قوموں پر فتنوں، خوف، غربت اور ظلم کو کھول دیتا ہے. تو نعمتوں کی قدر کرنا جانے. اور یہ بھی کفران نعمت ہے کہ انسان نعمتوں کو مس یوز کرے. یعنی نعمت ملی آپ کو، مثلاً سبزی ہے، پھل ہے، اور چیزیں ہیں، لیکن آپ ان کو بعض اوقات صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے، بعض اوقات اس طرح کاٹتے ہیں کہ آدھی چیزیں ویسٹ چلی جاتی ہیں، اس ویسٹ کے انبار لگے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کے معاملے میں. اسی طرح لباس بناتے ہیں، پہنتے نہیں، خاص طور پر شادیوں پر. انتہا درجے کی ناشکری ہے کہ لاکھوں کے ڈریسز صرف ایک آدھ بار پہنے جاتے ہیں اور پھر وہ بس الماریوں کی زینت بن جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے باز آنے کی ضرورت ہے اور اپنے لمٹس کے اندر رہ کر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، ورنہ پھر انہی راستوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما بھی لیتا ہے. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہذا عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے. یعنی رسولوں کی تکذیب ظالموں کا کام ہے، اور ظالم جو ہے پھر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں کھلا کر خوشی ہوتی ہے اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. بس یہ ہے شرط کہ حلال اور پاک عمدہ ہو. یعنی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے تاکہ نعمتیں باقی رہیں، ان میں برکت ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جس طرح اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی عبادت بھی کی جائے. یعنی کہ اچھے سے اچھا کھانا کھا کر پھر سستی آ جائے اور نماز چھوڑ کر سو جائے انسان. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا، اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، جبکہ نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا. تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک شرعی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیز کو جائز کر دیتی ہیں، اور یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ ضرورت کا استعمال کر کے حد سے آگے نہ بڑھا جائے، اور دین میں منمانی نہ کی جائے، دین کو نہ بدلا جائے. اور نہ کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ سکو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. یعنی کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام بنائے. یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اللہ ہی کا فیصلہ ہے، جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس کو چاہا حرام قرار دیا. اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بحث مباحثے سے بچنا چاہیے. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دنیا میں اگر لوگ ایسا کریں گے تو بس پھر یہ دنیا ہی کی زندگی کی حد تک فائدہ ہوگا اس سارے عمل سے، آخرت میں کچھ نہیں. اور جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی انسان اپنی غفلت، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. خیر سے محرومی اپنے ہی کیے ہوئے ظلم کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر کچھ دن تو بڑا جوش و خروش رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی ہے اور پھر بالکل اس کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. نیکی کی توفیق ملے سمجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اور چھن جائے تو سمجھے اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی انسان سے ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے
جب علم حاصل کرتا ہے شوق آتا ہے نیکی کا، کرنا شروع کر دیتا ہے. جب علم سے دوری ہوتی ہے چیزیں بھولنے لگتی ہیں، شیطان حاوی ہونے لگتا ہے، کام چھوڑ بیٹھتا ہے، تو جو ہی احساس ہو کہ میرے سے نیکیوں کے مواقع چھنتے چلے جا رہے ہیں تو فوراً کیا کریں؟ توبہ استغفار کی کثرت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو بھی بخش دے گا اور آئندہ مزید نیکی کی توفیق بھی دے گا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یعنی وہ اپنے کمالات میں مکمل تھا، اپنی خصوصیات میں ایک امت کی طرح تھا. اور امہ کا معنی امام بھی ہے. انی جاعلک للناس اماما. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، یعنی ایک ہی شخص پوری امت تھا، یعنی پوری امت جو کام کر سکتی ہے وہ ایک شخص نے کر لیا. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اتنی عظیم صفت ہے ان کی کہ انسان سوچتا ہے تو اسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک شخص، فرد واحد، لیکن اتنا وزنی کہ پوری امت کے برابر اللہ کے نزدیک. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی تو انسان تھے نا. ابراہیم علیہ السلام ایک انسان تھے اور ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا تھا، اور پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی اور وہ حق کو پہچاننے کے قابل ہوئے، اور پھر جو قربانی اللہ نے اس راستے میں مانگی اس کے لیے بدرجہ اتم پوری طرح تیار رہے ہر موقع پر، چاہے وہ ان کی ذات میں تھی، چاہے اولاد میں تھی، چاہے ازواج میں تھی، کسی بھی طرح کی. اور بڑی خوبی کیا، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا. اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. تو گویا شکر گزاری کیا لاتی ہے؟ ہدایت کا راستہ کھولتی ہے. اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نعمتوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتے، اور ہر نعمت پر. لیکن شکر ادا کرنے کے لیے پہلے نعمتوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے. نعمتوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں تو نعمتیں نظر بھی نہیں آتی جو کہ ہمارے آس پاس بکھری بھی ہوتی. اور جو شکر گزار رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر حق پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے. اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے انسان چن بھی لیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے کام کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی چنے جائیں تو پھر دین اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہوتا یہ ہے نا کہ انسان جب
اس بات پہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، اور یہ میرے لیے ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس خیر کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹے. لیکن جب آپ کو خود ہی اپنے اسلام کی قدر نہ ہو اور دین کی اور قرآن پڑھنے کی، تو پھر آپ اس کو خود ہی ایک معمولی کام سمجھے تو پھر کسی کے ساتھ کہاں سے شیئر کریں گے؟ دوسروں کے ساتھ تو انسان وہی چیز شیئر کرتا ہے نا جس کو وہ شیئر کرنے کے قابل سمجھتا ہے. اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی. اللہ اتنا مہربان ہے کہ آخرت میں تو اجر دیتا ہے، لیکن اپنے چنے ہوئے بندوں کو دنیا میں بھی خیر دیتا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، یعنی ان کے طریقے کی پیروی کیجیے جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے ان کی آئندہ آنے والی نسل کے لیے. سوچئے کیا ہم بھی کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہماری کمنگ جنریشنز ہم سے انسپریشن لیں؟ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی دادی، نانی، پھپھی، کوئی رشتہ، کوئی استاد، کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جس سے آپ نے انسپریشن لی ہوگی، اور وہ انسپریشن آپ کے لیے یہاں تک آنے کا رستہ بن گیا. کیونکہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چھوٹا سا عمل بھی اتنا خلوص پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ صدیوں پر محیط بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے. جتنے بھی محدثین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، مجودین ہیں، مقرئین ہیں، جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، وہ ان کی اخلاص پر مبنی اللہ کے راستے میں کوششیں ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئے. ہمیں کہا دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم پر کوئی ایسا انعام ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں؟ بے شک ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنی طرف نہیں، رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. رب کے راستے سے مراد اسلام ہے. حکمت وہ کلام ہے جس کے ساتھ انسان صحیح وقت پر صحیح بات کرتا ہے، اور موعظت سے مراد وہ آیات اور وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں پر اثر کرتی ہیں. اور جدال سے مراد مخالف کا رد کرنا ہے دلیل کے ساتھ. اس کو بعض اوقات خطابت بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو دیگر نام بھی دیے جاتے ہیں. اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ جاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور غلط کاموں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے بڑا اثر کیا؟ کہ انسان اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے. انسان جتنے گناہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ دین کی بات، اللہ کی بات قبول کرنے سے دور ہو جاتا ہے. یعنی گناہ نحوست لاتے ہیں اور انسان کو پھر اللہ سے دور ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم تکلیف دیے گئے، اور اگر تم صبر کر لو اللہ کی خاطر اس تکلیف پر، تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. یہاں مظلوم کو بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر مظلوم ظالم سے خود بدلہ لینا چاہتا ہے تو اجازت ہے، لیکن ایسا بدلہ نہ لے کہ جس میں پھر وہ ظالم بن جائے. یعنی کسی نے ایک تھپڑ مارا تو 2 مار دے، اگر کسی نے سر پھاڑا ہے تو وہ اس کا بازو بھی توڑ دے. تو ظلم اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر انسان کو بہت سی النسز سے اور روحانی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. دل، جسم اور روح کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ عظیم ترین علاج بھی ہے. یعنی صبر جو ہے نا وہ علاج ہے. اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی گھٹن میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں. سورۃ النحل کا آغاز جلد بازی سے منع کرنے سے ہوا، فلا تستعجلوہ، اور اختتام ٹھہر جانے، صبر کرنے، رک جانے کی تلقین پر ہوا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. تحمل اور صبر کے درمیان
ایسی خیر پوشیدہ ہوتی ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے. لہذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کسی بھی تکلیف دہ سچویشن میں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. صبر سے کام لیں، اللہ کی مدد آئے گی. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں. تو صبر کرنے والے دراصل کون ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا، اور وہ محسن ہے، محسنون، نیکوکار ہیں. تو تقوی اور احسان انسان کو بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. ایک تابعی فوت ہو رہے تھے تو ان سے کہا گیا آپ ہمیں کوئی نصیحت کرتے جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں سورۃ النحل کی آخری آیت کی وصیت کرتا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. دنیا میں جو بھی بھلائیاں ملتی ہیں انسان کو، اس کے لیے بھی تقوی اور احسان ضروری ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے. ضرورت کے وقت، پریشانی کے وقت مخلوق سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو جو اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. وہ خود ان کی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب مثلا قبر کی وحشت سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ صرف اللہ نا. تو پھر کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے. اسی طرح کوئی بھی وحشت، کوئی بھی خوف، گھبراہٹ، انگزائٹی، کچھ بھی ہے نا اللہ. ابھی ایک طوفان ہے لیکن بچانے والا اللہ ہے. لہذا چھوٹی بڑی تکلیف ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور وہ مدد کرے گا. صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے. اور علاج میں سب سے پہلے اللہ سے مدد. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي